بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس وقت آپ کو دنیا بھر میں جو مذہبی طبقہ اور اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر ایک مخاصمت، ایک کنفرنٹریشن، ایک کشمکش، ایک لڑائی نظر آتی ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے آگے مجبور ہیں، دونوں طاقت کا حصول چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا کیسے؟ کچھ پس منظر کی بحث غامدی صاحب سے ہوئی تھی کہ مسلم تہذیبی روایت میں ہمیشہ سے ایسا معاملہ نہیں رہا، بلکہ جس وقت استعمار یہاں سے گیا ہے، انگریزوں نے جو کولونائزیشن کا پورا عمل کیا تھا، اس کے بعد یہ ایک تہذیبی انقطاع اور رپچر ہوا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا غام صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ طبقہ تو فطری طور پہ وجود میں آتا ہے جب ہم خیال لوگ، ہم پیشہ لوگ ایک ہم آہنگی رکھنے والے مزاج اور ذوق کے لحاظ سے جمع ہوتے ہیں، تو اس سے کچھ روایات بھی بنتی ہیں، ان کی کوئی انفرادی شناخت بھی کریٹ ہوتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے، ڈاکٹروں میں ہوتی ہے، اس طرح سے فلاسفرز میں ہوتی ہے، سوسائٹیز بنتی ہیں، اور ایک طاقت بھی ان کے پاس عصبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 200 سال میں جہاں پر یہ تہذیبی انقطاع ہوا، مذہبی طبقہ اور اسٹیٹ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، وہیں پر بطور طبقہ وہ اپنی طبقاتی جو شناخت تھی اس سے آگے بڑھ کے ایک گروہ بندی اور ایک جتھے کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ پہلے چند منتخب لوگ ہوتے تھے جو علماء بنتے تھے، لیکن بر صغیر کے اندر جو مدارس کا نظم بنا اس میں تو پھر لاکھوں لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اس معاملے کو حل کرنے کی طرف جانے سے پہلے کہ کیسے مذہبی علماء کی انرجیز کو ہم چینلائز کر سکتے ہیں اسٹیٹ اسٹرکچر میں تاکہ مخاصمت ختم ہو، پہلا سوال آج کی نشست کا یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ ان کو پہلے کٹ ٹو سائز کیا جائے، ان کو پہلے اس جگہ پہ لایا جائے، چند ہزار اسٹیٹ کے اندر علماء ہوں، جیسے چند ہزار وکیل ہوتے ہیں، چند ہزار ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو صورتحال کی اصلاح کی تجاویز ہے کہ جو صورتحال بن گئی ہے اس میں اب کیا کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس مرحلے پر میرے بحث آنی چاہیے۔ پہلے ذرا معاملے کو اور زیادہ گہرائی میں جا کر سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جہاں سے ہماری جدید تاریخ شروع ہوئی، انبیاء کی تاریخ سے ہم متعلق ہیں۔ ہماری جدید تاریخ کا آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی جو جماعت وجود میں آئی وہ سب کے سب لوگ دین کے معاملے میں بالکل یکسو تھے، اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لائے تھے۔ نظم ریاست بھی انہیں کو منتقل ہو گیا۔ اس میں ابھی علماء اس طریقے کے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن جن لوگوں کا علمی ذوق تھا، جیسے ہم سیدنا معاذ بن جبل کے بارے میں سنتے ہیں، یا سیدنا عبداللہ بن عباس، یا عبداللہ بن عمر، یا عبداللہ بن مسعود، اسی طرح بعض دوسرے صحابہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی خدمت ہے، وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، کوئی حدیث لوگوں کو سنا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہو رہی تھیں، لیکن کوئی طبقاتی کشمکش کا سوال نہیں تھا۔ بعد کے زمانوں میں نے عرض کیا تھا کہ تعداد بڑھتی چلی گئی اور پھر قوت بھی حاصل ہوئی۔ بڑی غیر معمولی سلطنت تھی بنو امیہ کی۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ یہ سلطنت کسی ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں تھی، کسی ایک ملک میں نہیں تھی، یہ 3 بر اعظموں کو چھو رہی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت میں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، جس طریقے سے دوسرے پیشے اختیار کرتے تھے، وہ دین کے عالم بھی بنتے تھے۔ ان کے لیے ریاست کے اسٹرکچر میں یا سلطنت کے نظم میں ایک جگہ پیدا کر لی، اور پھر بہت امن و امان کے ساتھ معاملات ہوتے رہے۔ کشمکش کے مواقع اس میں بھی آئے۔ ایسا ہوا کہ کبھی علماء نے کوئی بات منوانا چاہی، ریاست نے مزاحمت کی۔ ایسا بھی ہوا کہ ریاست نے کوئی بات منوانا چاہی، علماء نے مزاحمت کی۔ تو مزاحمت اور کشمکش کے مواقع تو تاریخ میں آئے، اور بعض جلیل القدر علماء کو تعذیب کا ہدف بھی بننا پڑا، لیکن اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ استعمار میں مسلمانوں کا وہ نظم درہم برہم ہو گیا، بہت بڑے پیمانے پر درہم برہم ہو گیا، اور جب استعمار نے اپنا بستر اٹھایا اور یہ سب علاقے خالی ہوئے، اس وقت مسلمانوں کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو چکی تھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی صورتحال اسی طرح کی تھی، اس وقت بھی وہی صورتحال ہے، لیکن ایک نیم خود مختاری بہت سے ملکوں میں مل گئی۔ 49-50 ملک
ہم دیکھتے ہیں اس میں جو روایتی علم ہے اس کے سامنے تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چیز استعمار کے آنے سے منقطع ہوئی تھی اس کو پھر وہاں سے متصل کر دیا جائے۔ اس کی صورت میں گفتگو ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن متصل کر دیا جائے۔ ان کا استدلال بھی سمجھنا چاہیے کیا ہے۔ یہ تو ایک چیز ہے نا کہ وہ ایک جمعیت بن گئے ہیں، ان کی بڑی طاقت ہو گئی ہے، ان کا استدلال کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کا کوئی نظم وجود میں آئے گا، کوئی ریاست وجود میں آئے گی، تو اس قوم کو کیا جہلا کے سپرد کر دیا جائے گا؟ یہ جو اس وقت آپ نے ریاستیں قائم کی ہوئی ہیں، ان میں بھی تو آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگ، جدید قانون سے واقف لوگ، جدید ریاست کے نظم سے واقف لوگ وہ سامنے آئیں، وہ یہ کردار سنبھالیں، زیادہ سے زیادہ انہیں کے ہاتھ میں اقتدار کی باغیں ہیں، یہی چاہتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے ہم دین کے علم کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، ان کو سوسائٹی میں بالکل الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے، یہ تو ان کا اپنا اہتمام ہے کہ انہوں نے مدرسے قائم کر لیے، وہ دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ مسجدوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ عامت الناس تو ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے ان کی بات بھی مانتے ہیں، لیکن ریاست کا نظم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ چیز علمی لحاظ سے بھی غلط ہے، یہ تدبیر کے لحاظ سے بھی غلط ہے، اور یہ جو سوسائٹی میں عصبیتوں کی تنظیم کر کے ریاست کو چلایا جاتا ہے، اس فلسفے کے بھی خلاف ہے۔ وہ یہ استدلال کرتے ہیں۔ تو پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی بات کی ایک جگہ ہے جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ اہم پہلو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بڑی تعداد میں ہو یا کم تعداد میں، ان کے اندر جلیل القدر علماء ابھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑی تعداد میں آپ ہر سطح کے علماء کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے لیے ہمارے ہاں بہت تحقیر کے الفاظ بھی بولے جانے لگے ہیں، کسی حال میں نہیں بولنے چاہیے، تاہم ان میں بہت جلیل القدر لوگ آپ کو ہر طبقہ فکر میں مل جاتے ہیں، دین کے سمجھنے میں، دین کی شرح و وضاحت میں، قرآن مجید کی شرح و تفسیر میں، روایات پر خدمات انجام دینے میں، قانون کی وضاحت میں، وہ تسلسل کے ساتھ اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ سوسائٹی کو بھی دین سے بالکل غیر متعلق تو لوگ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں صرف علماء ایک تعداد میں طبقے کی حیثیت سے نہیں رہتے، بلکہ ایک مذہبی طبقہ بھی وجود میں آ جاتا ہے، یعنی ایک دین کے جید علماء، ایک انہیں کے طریقے پر تعلیم پانے والے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو مدارس میں پڑھتے ہیں، اور ایک ان علماء کے ساتھ محبت کرنے والے، ان سے وابستگی رکھنے والے، ان سے دین سیکھنے والے، اور ان کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھ کر دین پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو سب دین پر عمل پیرا تھے، لیکن ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بہت مذہبی ہو گیا ہے، یا فلاں آدمی نے بڑی دینی زندگی اختیار کر لی ہے، تو لوگوں کے اندر بھی یہ تقسیم پائی جاتی ہے۔ تو اس میں تعداد کم ہو یا زیادہ، ایک وہ تعداد ہے جو علم پیدا کرتا ہے، اور ایک وہ تعداد ہے جو تعلق پیدا کر رہا ہے۔ تو اس طرح اس مذہبی طبقے کی بھی ایک بڑی قوت ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ موجود ہے، جہاں کہیں بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کو پورے پس منظر میں دیکھنا چاہیے، اور یہ جہاں بھی ہوگا ایسے ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ مذہب کو جاننے والے لوگ بھی ہوں گے، اس کے علماء بھی ہوں گے، علماء کی مختلف سطحیں بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ان علماء سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے یا ان پر اعتماد کرنے والے یا قیادت کے لیے ان کی طرف دیکھنے والے لوگوں کی بھی ایک تعداد لازماً پیدا ہو جائے گی۔ پھر ایک دوسرا عنصر ہمارے ہاں سامنے آیا ہے، وہ عنصر بھی اسی طبقے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ عنصر ہے کہ جس نے یہ خیال کر کے
کہ ہمیں جو کچھ حاصل کرنا ہے، جو ہماری حیثیت ہونی چاہیے، یا جس طرح مسلمانوں کے نظم ریاست کو ترتیب و تدوین سے گزرنا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ استعمار کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ آسانی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، ریاست کس طرح کام کرتی ہے اس کے لیے کچھ نئے تصورات رائج ہو گئے ہیں۔ استعمار آ کے چلا نہیں گیا، وہ اپنے پیچھے اپنی میراث چھوڑ گیا ہے، ان کے ادارے، ان کا قانون، ان کے ضابطے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے نا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مغربی قوموں نے یہاں سے اپنا بستر سمیٹ لیا تو اس کے بعد ہم اپنی پرانی تہذیب کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے رہن سہن پر، ہمارے اوضاع پر، ہمارے لباس پر، ہماری گفتگوؤں پر، ہمارے علم پر بے پناہ اثرات ہیں، اور ان بے پناہ اثرات کو ہم اپنی یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں، اپنی دانش میں دیکھتے ہیں، اپنی گفتگوؤں میں دیکھتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی یہ اثرات دنیا میں چونکہ غلبہ انہیں قوموں کا ہے تو بتدریج اور بڑھتے چلے لباس میں بھی نظر آتا ہے، ہر چیز میں، اوضاع میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی یہ ایک واقعی صورتحال ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا مختلف سطحوں پر، تو اس میں دو طرح کی جدوجہد بھی وجود میں آ گئی ہے، اس کو بھی اس وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی ہم کوئی اصلاح کی تجویز پیش کریں گے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے۔ ایک تو جہاں جہاں علماء نے یہ چاہا یا مذہبی طبقے نے یہ چاہا کہ اس کی پرانی حیثیت بحال ہو، اور وہ بحال نہیں کی گئی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد یہ اگر بحال ہوئی تو جزیرہ نما عرب میں بحال ہوئی، اور وہاں ایک بڑی تحریک اٹھی، ترکوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو وہاں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک نے رعیہ کے شیوخ کو متاثر کیا، دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اس کے نتیجے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی، اور وہاں سعودی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 100-125 سال سے قائم ہے، اور اس میں مذہبی امور میں علماء کی یہ حیثیت مان لی گئی تھی۔ تو وہاں تو یہ معاملہ ہو گیا تھا، اسی طریقے سے ہو گیا تھا، اس وجہ سے کوئی بڑی کشمکش بھی نہیں ہوئی۔ اس وقت معاملات کشمکش کی طرف جا سکتے تھے، لیکن وہاں چونکہ ایک استبدادی نظم ہے، بادشاہت قائم ہے، تو اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اس طرح سے سامنے نہیں آ سکا۔ 100-125 سال تک تو صورتحال یہ تھی کہ مذہبی امور کی تمام تر ذمہ داری، ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا تمام تر اختیار وہ وہاں مذہبی علماء یا مذہبی طبقے ہی کے پاس تھا۔ تو اس میں تو کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن باقی ہر جگہ پر یہ صورتحال ہوئی۔ اس میں پھر ایک خاص طرح سے تبدیلی لانے کے لیے جدوجہد کے احساسات بھی پیدا ہوئے۔ یہ احساسات ہیں جس میں علماء کا تو میں نے عرض کر دیا کہ کیا استدلال ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں، بہت سادہ سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں اگر اقتدار پر کسی کا حقیقی حق ہے تو انہی لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اس کو سمجھیں۔ لیکن اگر یہ بات نہ بھی مانی جائے تو پھر بھی پاور اسٹرکچر میں یا ریاست کے نظم میں ان کی ایک جگہ ہونی چاہیے۔ اور وہ میں نے عرض کیا کہ ہماری تاریخ میں یا ہمارے پس منظر میں وہ جوڈیشری یا عدلیہ رہی ہے، تو یہ ان کے ہاں معاملہ اسی طرح کا ہے۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ترکی ظاہر ہے کہ وہ ہماری سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ، اس کی تعبیرات یا اس کی تاریخ حوالہ بنتی ہے، تو وہاں شیخ الاسلام کا باقاعدہ ایک منصب رہا ہے۔ اب بھی آپ استنبول میں جائیں تو ایک پورا قبرستان انہی کے لیے خاص ہے، جس میں جتنے شیخ الاسلام ہوئے ہیں انہی کو دفن کیا جاتا تھا۔ تو ایک پوری تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے اس کا، وہ سب چیزیں اٹھا کے پھینک دیں استعمار نے، اور اس کے بعد پھر وہ بحال نہیں ہوئی، تو وہ تو اس کو وہیں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ ایک بڑے مفکر ہمارے یہاں پیدا ہوئے، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی۔ انہوں نے علماء اس طرز عمل کو، یہ طرز عمل ہے یا یہ توقعات ہیں کہہ لیجیے،
ایک باقاعدہ دینی تعبیر کی صورت دے دی۔ وہ دینی تعبیر پوری دنیا میں عام ہوئی، لوگ بڑی تعداد میں اس سے وابستہ ہوئے۔ اس کی بنیاد پر پچھلی صدی میں پورے عالم اسلام میں بہت بڑی بڑی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ یعنی آپ دیکھیں تو اخوان کی تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں تھی، پورے عالم عرب پر اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے، بلکہ مغرب کے ملک جو ہمارے ہاں مغرب ہے، یعنی یہ مراکش وغیرہ، اس کو ہمارے ہاں مغرب سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی نہضہ اور اس طرح کی بہت سی تحریکیں اٹھی۔ مشرق بعید میں انڈونیشیا تک میں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی تحریکیں پیدا ہوئیں، اور ان سب کا منبع الہام مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کی شخصیت ہے۔ نوجوان متاثر ہوئے، جدید پڑھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد وابستہ ہوئی، انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ دینی تعبیر کی صورت دی، اور اس کو اگر آپ کے سوال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں حکومت صالحین کے پاس ہونی چاہیے، یعنی یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے قانون کے مطابق حکومت ہونی ہے، جہاں بھی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکومت زمین و آسمان پر قائم ہے، اسی کا تشریعی ظہور مسلمانوں کے معاشرے میں ہونا چاہیے، اور جب مسلمانوں کے معاشرے میں اس کا ظہور ہونا چاہیے تو پھر یہ لازم ہے کہ وہی لوگ اس کی ذمہ داری سنبھالیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کی اپنی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کو انہوں نے اقامت دین کی تعبیر دی اور حکومت الہیہ سے موصول کیا، یعنی یہ گویا خدا کی حکومت ہے۔ خدا کی حکومت تکوینی طور پر پورے عالم پر قائم ہے، وہ تشریعی اعتبار سے دنیا میں اس زمین پر قائم ہونی چاہیے، اور یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اسے قائم کریں۔ اس فریضے ہی کو قرآن اقامت دین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ دین تمہیں دیا گیا ہے تو اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو دنیا میں قائم کرو۔ چنانچہ اس دنیا میں کسی غیر مسلم کو اپنی حکومت قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ غیر مسلم اس دنیا میں اپنے مذہب پر قائم رہ کر جی سکتے ہیں، لیکن حق کی حکومت ان کو نہیں دیا گیا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی حق کی حکومت صالحین کے پاس ہے۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کیا ہے، جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے یا ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے اور عوام کے لیے ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں خدا کی حکومت ہے، حکومت الہیہ ہے، یہ خدا کے قانون کے مطابق قائم کی جاتی ہے اور یہ صالحین کے ذریعے سے اپنا نظم چلاتی ہے۔ تو یہ گویا ایک متبادل فلسفہ ہے، ایک متبادل تعبیر ہے جو انہوں نے پیش کی، اور پھر یہ کہا کہ اس مقصد کے لیے لوگوں کو ایک جماعت بن کر جدوجہد کرنی چاہیے، اور ہر جگہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انقلاب برپا ہو جس سے استعمار کے بعد مسلمان معاشروں میں حکومت کا نظم جن لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ فساق و فجار کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں سے اس کو لے کر صالحین کے سپرد کرنا، یہ میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب جب اصلاح کی تجاویز کی طرف آپ جائیں گے تو یہ پورا پس منظر سامنے رہنا چاہیے کہ اس فکر سے بھی دنیا میں ہر جگہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، ہر جگہ اس کے تحت لوگوں نے جماعتیں، تنظیمیں اور ادارے بنائے ہیں۔ اس کے اب بھی اثرات انڈونیشیا سے مراکش تک موجود ہیں۔ جو صورتحال 70 یا 80 تک تھی وہ یقیناً نہیں رہی۔ بڑی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اگر اس کو اسلامزم سے تعبیر کیا جائے تو ایک طرح سے پوسٹ اسلامزم ایرا میں جی رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جب پس منظر زیر بحث آئے گا تو ایک طرف روایتی علم ہے جو اس طرح بات کرتا ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا، اور دوسری جانب مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کی تعبیر ہے جو اب ان کے نام سے نہ بھی پیش کی جائے تو اس وقت عالمی سطح پر اپنی ایک جگہ رکھتی ہے، اور ابھی یہ نہیں ہوا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہو۔
بہت لوگ آج بھی اس سے متاثر ہیں اور آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اقامت دین کی ذمہ داری انجام دی جائے۔ سوال بنیادی طور پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک نشست پہلے رکھا تھا کہ مذہبی طبقے کے اندر ایک کشمکش نظر آتی ہے، اس کی وجہ استعمار کے یہاں سے جانے کے بعد ایک تہذیبی رپچر، ایک تہذیبی بحران کی صورت میں ہے۔ پچھلی نشست میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امت کی علمی تاریخ میں یہ رویہ نہیں رہا۔ آج گفتگو کو جس زاویے پہ غامدی صاحب نے اٹھایا ہے اس سے کچھ بڑے اہم سوالات سامنے آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر مذہبی علماء اس تہذیبی بحران کے نتیجے میں ایک نئے زاویے کی طرف پہنچے ہیں تو وہ زاویہ ان کی جو ٹریڈیشنل سٹینڈنگ پوزیشن تھی اس سے الگ ہے، یعنی صرف پاور اسٹرکچر میں شرکت نہیں بلکہ پاور کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اور مذہبی تبدیلی کا بیانیہ پیش کیا ان کا استدلال غامدی صاحب نے رکھا۔ نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے استدلال کو جز میں سمجھیں گے اور پھر اصلاح کی طرف جائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔